اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلا جہاں امام حسین علیہ السلام اور حضرت مولا غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام کا روضہ مبارک ہے، وہاں سے ہم عراق کے ایک اور مقدس شہر سامرہ کی جانب روانہ ہوئے۔ یہ سفر تقریباً 270 سے 300 کلومیٹر کا ہے، جو عراق کے وسطی علاقوں سے گزرتا ہوا دریائے دجلہ کے کنارے واقع تاریخی شہر سامرہ تک پہنچتا ہے۔ سامرہ صرف ایک تاریخی شہر نہیں بلکہ اہل بیت علیہ السلام کی قربانی، صبر اور استقامت کی زندہ مثال ہے۔ سامرہ کیوں اہم ہے؟ سامرہ کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ یہاں اہل بیت علیہ السلام کے دو معصوم امام آرام فرما رہے ہیں۔ امام علی النقی الہادی علیہ السلام جو کہ 10ویں امام ہیں، اور امام حسن عسکری علیہ السلام جو کہ 11ویں امام ہیں۔ اس روضے میں حضرت نرجس خاتون والدہ امام زمانہ روحی و ارمان الفدا اور حضرت حکیمہ خاتون بھی مدفون ہیں۔ سامرہ کی تاریخ 9ویں صدی عیسوی میں عباسی خلیفہ معتصم نے بغداد سے اپنا دارالحکومت سامرہ منتقل کیا۔ اس نے یہاں ایک بہت بڑی فوجی چھاونی قائم کی، اس لیے اس شہر کو عسکر سے نسبت ملی، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کو بھی عسکری کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ معسکر کے اندر گزارا۔ امام علی نقی علیہ السلام کی سامرہ آمد۔ عباسی حکومت اہل بیت علیہ السلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے خوفزدہ تھی، اسی وجہ سے امام علی نقی علیہ السلام کو مدینہ سے زبردستی سامرہ لایا گیا، جہاں آپ کو عملاً نظر بند رکھا گیا۔ اس سخت نگرانی کے باوجود آپ نے علم، اخلاق اور دین کی تعلیمات کو عام کیا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے بھی سامرہ میں سخت نگرانی کے ماحول میں زندگی گزاری۔ عباسی حکومت جانتی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے مطابق آخری حجت حضرت امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام اسی خاندان سے ظہور کریں گے، اس لیے امام حسن عسکری علیہ السلام پر خاص نظر رکھی جاتی تھی۔ اس کے باوجود آپ نے اپنے نمائندوں یعنی وکلاء کے ذریعے دنیا بھر میں اپنے پیروکاروں کی نمائندگی جاری رکھی۔ سرداب غیبت روضہ عسکروین کے قریب وہ تاریخی مقام ہے جسے سرداب غیبت کہا جاتا ہے۔ یہ امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر کا ایک زیر زمین حصہ تھا، جہاں عبادت اور آرام کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ 22 فروری 2006 کو دہشت گردوں نے روضہ عسکروین کے سنہری گنبد کو دھماکے سے تباہ کر دیا۔ اس واقعے نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو غمزدہ کر دیا، لیکن بعد میں اس روضے کی شاندار انداز میں دوبارہ تعمیر کی گئی۔
نہ کی جدید کی بیعت کٹا دیا سر کو نہ کی جدید کی بیعت کٹا دیا سر کو اسی بنا پر تو بنیاد لا الہ حسین شاہ بھی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم عراق کے ایک ایسے مقدس مقام پر حاضر ہیں جس کی عظمت سے شاید بہت سے لوگ واقف نہیں، لیکن اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کے دلوں میں اس کا ایک خاص مقام ہے۔ یہ حضرت سید محمد بن امام علی النقی الہادی علیہ السلام کا روضہ مبارک ہے، جو بغداد سے تقریباً 80 کلومیٹر شمال میں واقع شہر بلد میں موجود ہے۔ حضرت سید محمد 10ویں امام حضرت امام علی نقی الہادی علیہ السلام کے بڑے فرزند اور 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے۔ آپ کی عبادت، تقوی، علم اور اخلاص میں اپنے زمانے کی ممتاز شخصیت تھے۔ آپ کی عظیم شخصیت کی وجہ سے بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ آپ اپنے والد کے بعد منصب امامت پر فائز ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت کچھ اور تھی۔ حضرت سید محمد اپنے والد کی حیات مبارکہ میں ہی اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ روایت کے مطابق حضرت سید محمد سامرہ کے سفر کے دوران اس علاقے میں تشریف لائے جہاں آپ بیمار ہوئے اور پھر اسی مقام پر وصال فرمایا۔ یہی جگہ بعد میں آپ کی آخری آرام گاہ بنی اور وقت کے ساتھ ایک عظیم زیارت گاہ میں تبدیل ہو گئی۔ ابتدا میں یہاں ایک سادہ سی قبر تھی۔ بعد کے ادوار میں مختلف اسلامی حکمرانوں نے اس مزار کی تعمیر و توسیع کی۔ صفوی اور قاجار دور میں اس کی مزید آرائش کی گئی، جبکہ جدید عراق میں اس حرم کو مزید وسیع کیا گیا۔ آج زائرین یہاں سنہری گنبد، خوبصورت ایوان، وسیع صحن اور دلکش اسلامی فن تعمیر کا نظارہ کرتے ہیں۔ عراق کے لوگ حضرت سید محمد کو محبت سے سبی الدجیل یعنی دجلہ کے علاقے کا شیر کہتے ہیں۔ یہ لقب آپ کی روحانی عظمت اور مقام کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ہزاروں افراد اپنی مشکلات، بیماریوں اور حاجات کے ساتھ یہاں حاضر ہوتے ہیں اور اللہ پاک سے حضرت سید محمد کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں۔ سن 2016 میں اس مقدس مقام پر ایک دہشت گرد حملہ کیا گیا جس میں متعدد بے گناہ زائرین شہید اور زخمی ہوئے۔ اس سانحے نے پوری دنیا کے محبان اہل بیت کو غمزدہ کر دیا۔ تاہم جلد ہی اس مقدس روضے کی دوبارہ تعمیر کی گئی۔ نجف، کربلا، سامرہ جانے والے لاکھوں زائرین بلد میں حضرت سید محمد کی زیارت کو اپنے سفر کا لازمی حصہ سمجھتے ہیں۔ خصوصاً اربعین کے ایام میں یہاں زائرین کا ایک عظیم اجتماع دیکھنے کو ملتا ہے۔ حضرت سید محمد کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کی عظمت صرف ظاہری منصب سے نہیں بلکہ تقوی، اخلاص، عبادت اور اللہ کی رضا سے ہوتی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی محبت، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ The city that we're in is called Balad. It's about 85 kilometers north of Baghdad. And it's a very
well-known city in relation to a very special individual for the people of Iraq and the Shia world in general. Allah subhanahu wa ta'ala has a plan. Sometimes certain human beings are somehow highlighted, or Allah gives them a great name and a legacy. And you sometimes wonder, the Imams have many sons, the Imams have many daughters, but only a few of them you'll find such magnificent, grand shrines. Sayyida Ma'sooma is a great example in Qom. You don't have many of the Imams of the Ahlul Bayt alayhi salam sons that have shrines like this particular holy individual. His name is Sayyid Muhammad. Now all the Imam's sons are Sayyids, do you agree? But of course اس وقت ہم کاظمین میں موجود ہیں۔ جب بھی ہم پہلے یہاں آئے روضہ مبارک کے اطراف کا منظر آج سے مختلف ہوتا تھا، لیکن اب زائرین کی سہولت کے لیے یہاں بڑے پیمانے پر تعمیر و توسیع کا کام کیا گیا ہے۔ مختلف راستوں اور دروازوں کو جدید انداز میں آراستہ کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے آمد و رفت پہلے سے کہیں زیادہ آسان ہو گئی ہے۔ اب بیرون شہر اور مختلف علاقوں سے آنے والے زائرین کے لیے الگ الگ راستے اور داخلی راستے مختص کیے گئے ہیں تاکہ رش کو بہتر انداز میں منظم کیا جا سکے۔ اس نئی ترکیب نے نہ صرف زائرین کی سہولت میں اضافہ کیا ہے بلکہ روضے کی خوبصورتی اور شان و شوکت کو بھی مزید نمایاں کر دیا ہے۔ ہم اکثر یہاں رات کے وقت حاضری کے لیے آتے رہے ہیں، جب روضہ مبارک کی روشنیاں دور دور تک اپنی خاص چمک بکھیر رہی ہوتی تھیں۔ رات کے وقت سنہری گنبدوں اور میناروں پر پڑنے والی روشنی ایک ایسا روح پرور منظر پیش کرتی ہے جسے الفاظ میں بیان کرنا آسان نہیں۔ تاہم آج ہم دن کے وقت یہاں موجود ہیں اور سورج اپنے عروج پر ہے۔ دن کی روشنی میں روضہ مبارک کی عظمت، اس کی تعمیراتی خوبصورتی اور اس کے وسیع و عریض صحن ایک الگ ہی انداز میں نمایاں نظر آتے ہیں۔ اگرچہ رات کی جگمگاتی فضا اور نورانی کیفیت کا اپنا ایک منفرد حسن ہے، کاظمین کا یہ عظیم روضہ دو جلیل القدر ہستیوں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کے مزارات مقدسہ پر مشتمل ہے۔ سنہری گنبد، بلند مینار اور وسیع صحن زائرین کو روحانی سکون اور عقیدت کا ایک منفرد احساس عطا کرتے ہیں۔ دنیا بھر سے آنے والے لاکھوں زائرین یہاں حاضر ہو کر اہل بیت علیہ السلام سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ آج بھی کاظمین کا یہ مقدس مقام نہ صرف ایک عظیم روحانی مرکز ہے بلکہ اسلامی تاریخ، فن تعمیر اور زائرین کی خدمت کا ایک شاندار نمونہ بھی ہے۔
لقد كان لمصيبة كربلاء وآلامها الحزينة وما حل بالإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وأنصاره الأثر البالغ والدامي في قلوب جميع الأنبياء والأولياء لا سيما الأئمة الهداة दीपना हुसैन दीन भी हैं और दीपना न की जदीद की बैत कटा दिया सर को। ये करबला में हमारे आखिरी लम्हात थे। अगरचे इन दिनों हम मुसलसल अपनी पेशा वराना मसरूफियात और रिकॉर्डिंग के काम में मशगूल रहे, जिसकी वजह से हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम के रोज़ों में कई मरतबा जाना हुआ, लेकिन वो हाज़री ज़्यादातर रिकॉर्डिंग और कवरेज के लिए थी। इस मसरूफियात के बाइस हमें इत्मीनान और सुकून के साथ ज़ियारत का मौका कम ही मिल सका। आखिरी दिन हमारे लिए एक ख़ास मौका था कि हम बग़ैर किसी जल्दी के रोज़ों में हाज़िर हों, ज़ियारत करें और इस रूहानी माहौल से भरपूर इस्तिफ़ादा करें। इसी दौरान हमने चलते फिरते कुछ मनाजिर भी रिकॉर्ड किए जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं। रोज़ा मुबारक के अंदर एक नहायत खूबसूरत मंज़र हमारी तवज्जो का मरकज़ बना। वहाँ हज़रत बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा की मश्क की याद में एक खूबसूरत अलामती मॉडल तैयार किया गया था। कपड़े के ऊपर एक मशकीज़े की शक्ल बनाई गई थी और पूरा मंज़र नहायत दिलकश अंदाज में सजाया गया था, जो ज़ायरीन की अक़ीदत और मोहब्बत की अक्कासी कर रहा था। इस रोज़ जुमा भी था, लिहाजा हमने पहले नमाज जुमा अदा की और इसके बाद ये तमाम रिकॉर्डिंग दीपना न की जदीद की बैत कटा दिया सर को। न की जदीद की बैत कटा दिया सर को। इसी बिना तो दुनिया दिला हुसैन शाह भी ज़ियारत के बाद जब हम रोज़ा मुबारक से बाहर निकले तो वहाँ मौजूद इंतज़ामात को भी आपके लिए रिकॉर्ड किया, जो ज़ायरीन की सहूलत के लिए किए गए थे। रोज़ों में दाखिल होने से क़बल लोग अपने बैग, सामान और दीगर अमानात मखसूस मकामात पर जमा करवाते हैं, जहाँ रज़ाकार फ्री ऑफ कॉस्ट इनकी खिदमत के लिए मौजूद रहते हैं। हमने भी अपने जूते इन्हीं अमानत खानों में जमा करवाए थे। आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह
زائرین اپنے جوتے اور سامان جمع کروا رہے ہیں اور واپسی پر وصول کر رہے ہیں۔ جب ہم باہر نکلے تو ایک اور خوبصورت منظر دیکھنے کو ملا۔ پاکستان سے تعلق رکھنے والی ایک انجمن نواخوانی کرتے ہوئے مولا ابوالفضل عباس کے روضے کے سامنے سے گزر رہی تھی۔ غالباً ان کا قافلہ امام حسین سید الشہداء کے روضہ مبارک کی جانب جا رہا تھا۔ عقیدت، محبت اور عزاداری کے یہ مناظر ہماری اس آخری حاضری کو مزید یادگار بنا رہے تھے۔ یہ تھی کربلا میں ہمارے آخری دن کی چند جھلکیاں اور مصروفیات جو ہمیشہ ہماری یادوں کا حصہ رہیں گی۔ شام کو تقریباً 9 سے 10 بجے کے درمیان ہم اپنے ہوٹل سے روانہ ہوئے۔ اگر دل کی کیفیت بیان کی جائے تو کربلا کو چھوڑنے کا بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن چونکہ ہماری واپسی کی فلائٹ تھی اور ہمیں برطانیہ یعنی لندن واپس جانا تھا، اس لیے اس سفر کا آغاز کرنا ضروری تھا۔ یہ صرف کربلا سے واپسی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسے روحانی سفر کے اختتام کا لمحہ تھا جس میں ہمیں عراق کے متعدد مقدس مقامات پر حاضری کی سعادت حاصل ہوئی۔ حرم امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نجف اشرف، حرم امام حسین اور حرم حضرت عباس علیہ السلام کربلا المقدسہ، حرمین عسکرین سامرہ، روضہ مبارک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام محمد تقی جواد علیہ السلام کاظمین، اور بلد میں موجود حضرت سید محمد صبی الدجیل علیہ السلام کی بارگاہ پر حاضری کہ یہ تمام لمحات ہمارے دل و دماغ میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو چکے ہیں۔ واپسی کے سفر میں ہم نے کچھ ایسے مناظر بھی ریکارڈ کیے جو ان آخری لمحات کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بس کے اندر کے مصائب اہل بیت پڑھے جا رہے ہیں، زائرین خاموشی اور عقیدت کے ساتھ ان آوازوں کو سن رہے ہیں، اور ہر شخص اپنے دل میں ان مقدس مقامات کی یادیں سمیٹے ہوئے ہے۔ خون ذرا بھی خراب ہوتا ہے، پے خراج طہارت یہ کام کر لینا، ادب سے ماؤں کو جا کر سلام کر لینا۔ جہاں کے مفلس و نادار جلد آ جاؤ، لگاؤ دیر نہ زنہار جلد آ جاؤ، ابھی کھلا ہے یہ دربار جلد آ جاؤ، ہر ایک چادر غربت سمٹنے والی ہے، میرے حسین کی خیرات بٹنے والی ہے۔ نعرہ حیدری، میرے حسین کی خیرات بٹنے والی ہے۔ کمال یہ ہے کہ دل ایک مختلف پے کر، وہی جلال، وہی روب اور وہی تیور، قدم جو رکھتا تھا رن میں حسین کا یاور، بلال چیخ کے کہتا تھا شام کا لشکر کہ فدائے فاتح بدر و حنین کتنے ہیں، سمجھ میں یہ نہیں آتا حسین کتنے ہیں۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، با وفا با وفا یا عباس یا عباس، با وفا با وفا یا عباس یا عباس، نعرہ حیدری، بلندر صلوات۔ یہی قبروں پر بیویوں نے اپنے کو گرایا تھا، ہر بیوی نے اپنے اپنے کو اپنے اپنے وارث کی قبر پر گرایا، مگر اکیلی تھی علی کی بیٹی زینب جس نے اور محمد کی قبریں نہ ڈھونڈی، اپنے کو قبر حسین پر گرا کے کہا بھیا بہن آ گئی، شام و کوفہ کو الٹ کے آئی ہے زینب، بھیا یہ بازوؤں کے نیل دیکھو، میں نے اپنے بازوؤں میں رسن بندھوائی مگر تمہارے مقصد کو رسن نہ بدھنے دی، کافی دیر تک گریا و بکا ہوتا رہا، بروایت 3 دن تک سوگ منایا گیا،
اور اس کے بعد اب چوتھے امام آگے بڑھے، پھوپھی اماں چلو، اب ہمیں چل کے نانا کو بتانا ہے کہ امت نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ محملیں تیار ہیں، ایک ایک بیوی اٹھی، جا کے ہماریوں میں بیٹھ گئی۔ زینب کبریٰ نے کہا میرے لال دیکھو کوئی بچ تو نہیں گیا۔ اب جو سید سجاد نے دیکھا قبر حسین غریب سے ایک کالے برقعے والی بیوی لپٹی بھی بیان کیے جاتی ہے۔ آواز دی سید سجاد یہ کون بیوی ہے؟ کا لگتا ہے اماں ام رباب ہے۔ ابھی اماں جائیے آپ انہیں جدا کر کے لائیے۔ زینب آگے بڑھی، بھابھی چلو، کوئی جواب نہ دیا۔ پھر کہا بھابھی چلو، پھر کوئی جواب نہ دیا۔ جب تیسری بار کہا تو بی بی ام رباب نے قبر حسین سے سر اٹھایا، تڑپ کے کہا شہزادی کبھی آپ کی بات ٹالی نہیں ہے، مگر ایک سوال کا جواب دے دو، گھر بھرا لٹ گیا آپ کا، کہاں بچے مارے گئے، کہاں بھائی ذبح ہوا، کہاں؟ کم سے کم مدینے میں آپ کا شوہر عبداللہ تو ہے، آپ مدینے جائیے، رباب غمزدہ کو نہ لے جائیے، یہ جا کے کیا کرے گی؟ اس کا شوہر بھی کربلا میں، اس کے بچے بھی کربلا میں، ایک بچی تھی جسے قید خانے میں چلا کے آئی، واہ غربتا واہ علیہ واہ حسینہ، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ہم نے چاہا کہ یہ مختصر مگر قیمتی لمحات بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں، کیونکہ ہر زیارتی اختتام پر یہی جذبات زائر کے دل میں موجزن ہوتے ہیں۔ جسم اگرچہ واپس اپنے وطن کی طرف لوٹ رہا ہوتا ہے، لیکن دل انہی مقدس روضوں اور گنبدوں کے سائے میں رہ جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے ہمیں دوبارہ نجف اشرف، کربلا معلیٰ، سامرہ، کاظمین اور بلد کی حاضری نصیب فرمائے اور اس روحانی سفر کی برکتوں کو ہماری زندگیوں میں قائم رکھے۔ انہی دعاؤں اور یادوں کے ساتھ ہماری یہ ڈاکیومنٹری اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ آپ نے اس پورے سفر میں ہمارا ساتھ دیا، اس لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ خدا حافظ، اور انشاءاللہ کسی نئی حاضری اور نئے سفر کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔